تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے کسی حرف کی صفات معلوم کرنے کا طریقہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری صفات لازمہ کی جو بحث تھی وہ مکمل ہو چکی ہے۔ آج میں آپ کو یہ طریقہ بتانے والا ہوں کہ صفات کو ہم کیسے ڈھونڈیں گے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس حرف کے اندر کون کون سی صفات پائی جاتی ہیں۔ یہاں پر میں نے آپ کے سامنے دو سوال رکھے ہیں۔ نمبر ایک، ہم صفات کیسے معلوم کریں گے، اور نمبر دو، یہاں پر آپ طریقہ ہمیں سکھا دیں اور مشق بھی کرا دیں۔ ٹھیک ہے، تو میں آج آپ کو یہ طریقہ بتانے والا ہوں کہ ایک حرف کی صفات کو کیسے معلوم کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر دیکھیں، سوال نمبر ایک ہے، وہ ہے کہ کسی حرف کی صفات کو معلوم کیسے کیا جائے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ صفات لازمہ کی تعداد 17 ہے، 10 ایک دوسرے کی ضد بنتی ہیں، اور جو 7 ہیں وہ اکیلی صفات ہیں، یعنی غیر متضادہ ہیں، وہ ایک دوسرے کی ضد نہیں بنتی۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو ایک دوسرے کی ضد بنتی ہیں، جیسے ایک حرف کے اندر ہوگی دوسرے کے اندر نہیں ہوگی، جیسے مثال کے طور پر دن ہے تو پھر رات نہیں ہے، اسی طرح کڑوا ہے تو میٹھا نہیں ہے، تو اسی طرح یہ ایک ضد ہوتی ہے جس کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے حرف۔ جیسے ہمز کی ضد جہر ہے، ہمز کا معنی پستی، جہر کا معنی بلندی، شدت کا معنی سختی، اس کی ضد کیا ہوگی؟ نرمی۔ اسی طرح استعلاء کا مطلب جو ہے موٹا ہونا، اب اس کی ضد کیا ہوگی؟ باریک ہونا۔ اسی طرح اطباق کا اور زیادہ موٹا ہونا، ڈبل موٹا ہونا، اس کی جو ضد ہوگی وہ کیا ہے؟ یعنی کم موٹا ہونا۔ نمبر 5 پر کیا ہے؟ اذلاق۔ اذلاق کا کیا مطلب ہے؟ یعنی پھسل کر ادا ہونا۔ کچھ حروف ایسے ہیں جو پھسل کر ادا ہوتے ہیں، اب اس کی ضد کیا ہوگی؟ یعنی مضبوطی اور جماؤ کے ساتھ ادا ہونا۔ اب شدت اور رخوت کے درمیان میں ایک آتی ہے توسط۔ اس کے جو حرف ہیں لن، عمر، 5 حرف ہیں۔ ٹھیک ہے، توسط کا کیا مطلب ہے؟ یعنی درمیان میں واقع ہونے والی۔ ایسے 5 حرف ہیں جو نہ زیادہ سخت ہیں اور نہ زیادہ نرم ہیں۔ ٹھیک ہے، تو چلیے اب دیکھتے ہیں کہ ان حرفوں کی صفات کو معلوم کیسے کیا جائے۔ سب سے پہلے جو آپ کا کام ہے وہ یہ ہے، آپ نے ان صفات کے مجموعہ جات کو یاد کرنا ہے۔ یعنی حمز کا مجموعہ کیا ہے؟ فحثہ شخص سکت، فحثہ شخص سکت، یہ حمز کا مجموعہ ہے۔ شدت کا اجد کا قتبتا، توسط کا لن عمر، اسی طرح استعلاء کا خص ضغط قذ، اس کے بعد اطباق کا صوت ضغ، اس کے بعد اذلاق کا فر من لب۔ اگر آپ کو یہ مجموعہ جات یاد ہیں ایک ضد کے، تو دوسری ضد میں ہم پہچان لیں گے کہ یہ حرف اگر اس کے اندر ہے تو اس کے اندر نہیں ہوگا۔ اب مثال کے طور پر اگر آپ نے کسی حرف کی صفت کو معلوم کرنا ہے تو پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا ہے، حمز کے اندر اگر ہے تو اس کے اندر صفت حمز پائی جائے گی، اگر وہ جہر اگر حمز کے اندر نہیں ہے تو اس کے اندر صفت جہر پائی جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی حرف شدت کے اندر ہے، مثال کے طور پر اگر با ہے اجدو کا قتبتا، با یہاں پہ کھڑی ہے تو پھر رخوت میں نہیں ہوگا، توسط میں بھی نہیں ہوگا۔ استعلاء 7 حرف موٹے ہیں تو باقی کیا ہوں گے؟ باریک ہوں گے۔ اطباق کے اندر 4 حرف ڈبل موٹے ہیں تو باقی کیا ہیں؟ 3 جو ہیں وہ تو ایک درجے کی موٹائی ہے، خا، قاف اور اسی طرح غین کی، باقی جو ہیں وہ سارے باریک ہیں۔ اس کے بعد اذلاق ہے، یعنی پھسل کر ادا ہونا، فر من لب، یہاں پر با ہے تو اس کے اندر اسمات نہیں ہوگی، یعنی مضبوطی اور جماؤ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب غیر متضادہ کے جو مجموعہ جات ہیں وہ بھی آپ نے کیا کرنے ہیں؟ یاد کر لینے ہیں۔ اگر ان کے مجموعہ جات میں ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کی ضد میں وہ حرف ضرور ہوگا۔ ٹھیک ہے، اگر ان صفات کے اندر وہ حرف ہے پھر تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو وہ اس کی ضد کے اندر ہوگا۔ حمز کے اندر نہیں ہے تو جہر کے اندر ہوگا، شدت کے اندر نہیں ہے رخوت یا توسط کے اندر ہوگا، استعلاء کے اندر نہیں ہے تو پھر استفال کے اندر ہوگا، اطباق کے اندر نہیں ہے تو پھر کس کے اندر ہوگا؟ اطباق کے اندر اگر نہیں ہے تو پھر انفتاح کے اندر ہوگا، اسی طرح اذلاق کے اندر نہیں ہے تو پھر اسمات کے اندر ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ جو 5 صفات تو ہر حرف کے اندر ضرور پائی جائیں گی۔ اس کے بعد غیر متضادہ ہیں جو آگے 7 صفات ہیں، جیسے اگر با کے اندر قلقلہ ہے تو با کے اندر پھر 6 صفات، یعنی اس کے اندر قلقلہ بھی آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے ان مجموعہ جات کو جب یاد کر لینا ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان کو ذہن میں رکھ کر جب آپ حرف کو ڈھونڈیں گے تو آپ کو اس کے ڈھونڈنے میں آسانی ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب غیر متضادہ کے حرفوں کو ذہن میں رکھا جائے تو بس پھر آسان ہوگا۔
ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہے، اگر آپ ان کے مجموعہ جات کو یاد کر لیں اور پھر آپ ان مجموعہ جات کے اندر حرفوں کو ڈھونڈیں گے تو وہاں پر آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب ہمارا جو دوسرا سوال ہے تو میں ہی آپ کو سکھا دیتا ہوں کہ حرفوں کو کیسا ڈھونڈا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں ہی آپ کو کیا کرتا ہوں، سکھا دیتا ہوں اور آپ کو مشق کروا دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر اگر 29 حرفوں میں سے ہم ایک حرف کو لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اب یہاں پر دیکھیں مثال طور پر اگر میں با کو لے لوں، اب ہم نے کیا کرنا ہے، با کے اندر صفات ڈھونڈنی ہے کہ با کے اندر کون کون سی صفات پائی گئی ہیں۔ اب مثال کے طور پر ہم کیا کرتے ہیں، اب سوال نمبر جو 2 ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہی سکھا دیں، ہمیں آپ ہی مشق کروا دیں۔ تو چلیں میں آپ کو مشق کرواتا ہوں کہ 29 حرفوں میں سے اگر کسی حرف کی ہم صفات کو معلوم کریں تو اس کا طریقہ کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر دیکھیں، اب سب سے پہلے جو ہماری صفت ہے وہ ہے ہمس، اس کا مجموعہ میں نے آپ کو بتایا تھا، فحسته شخص سکت۔ اب اس کے اندر با نہیں ہے تو با کہاں ہوگا، جہر کے اندر ہوگا۔ اب یہاں پر لکھیں گے جہر، ٹھیک ہے، ایک صفت یہ ہو گئی با کے اندر۔ اس کے بعد پھر با کو لیں گے، پھر دیکھیں گے اگلے جوڑے کے اندر شدت، رخوت، درمیان میں توسط۔ اب میں شدت کا جو مجموعہ ہے وہ پڑھوں گا، اجدو کا قطب تا، یہ با کھڑی ہے یہاں پہ، اب کیا ہے، شدت ہو گئی۔ اب یہاں پر دیکھیں دوسری صفت کون سی ہو گئی، شدت ہو گئی۔ اب اس کے بعد دیکھیں اگلے جوڑے میں چلتے ہیں، استعلاء، خصا، وغت، قذ، موٹے حرفوں میں سے، یہاں پر با نہیں ہے، اب اس کی جو ضد ہے استعلاء، استفال، اب اس کے اندر استفال کے اندر ہوگا۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ استفال ہو گئی، ٹھیک ہے، اب یہ 3 صفات ہو گئی، یہاں پر دیکھیں 6 جوڑے ہو گئے۔ اس کے بعد کیا ہے، اطباق، صوت و وض، یہاں پر با نہیں ہے، اطباق کی جو ضد ہے وہ ہے انفتاح، تو با کہاں ہوگی، انفتاح کے اندر ہوگی۔ اب یہاں پر میں انفتاح لکھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اب یہاں پر دیکھیں 1 2 3 4، اب یہ 4 صفات ہو گئی، ٹھیک ہے، یہاں پر 8 صفات ہو گئی اور 4 صفات، ٹھیک ہے، اب یہاں پر کیا ہو گیا، 4 صفات ہو گئی۔ اس کے بعد آگے دیکھیں نمبر 5 اذلاق، اذلاق کا معنی پھسل کر ادا ہونا، ٹھیک ہے، اب جیسے اس کا مجموعہ ہے فر من لب، با یہاں پہ کھڑی ہے، اب صفت کیا ہے، اذلاق با کے اندر پائی جاتی ہے، اذلاق، ٹھیک ہے، اب اذلاق، اب یہاں پر دیکھیں جہر، شدت، استفال، انفتاح اور اذلاق، یہ 5 صفات تو ہر حرف کے اندر ضرور پائی جائیں گی، کیونکہ یہ جو 5 جوڑے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اندر کیا ہے، 10 صفات ہیں، یعنی ہمز کی ضد جہر، شدت کی ضد رخوت۔ اب یہ جو 5 صفات ہیں اس کے اندر کیا ہے، 10 صفات ہیں، ہمز، جہر، شدت، رخوت، استعلاء، استفال، اطباق، انفتاح، اذلاق اور اسمات، اس کی جو ضد ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں با کے اندر میں نے 5 صفات ڈھونڈ لی ہیں، اب آگے جو غیر متضادہ ہیں، جو ایک دوسرے کی ضد نہیں بنتی، قلقلہ، صفیر، اب آگے جو 7 صفات ہیں وہ ہیں صفیر، قلقلہ، لین، انحراف، تقریر، تفشی، استطالت۔ اب یہاں پر میں نے با کے اندر 5 صفات ڈھونڈ لی ہیں، ٹھیک ہے، اب اس کے بعد جو غیر متضادہ ہیں، یہاں پر 10 صفات کے اندر میں نے یہ جو 5 صفات ڈھونڈ لی ہیں، ٹھیک ہے، اب ہماری 7 صفات رہ گئی ہیں جو غیر متضادہ ہیں، جو ایک دوسرے کی ضد نہیں بنتی۔ اب ان کو دیکھتے ہیں، ان کے مجموعہ جات کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے صفیر، زا سین صاد، یہاں پر با نہیں ہے۔ اس کے بعد صفیر، قلقلہ، قلقلہ کے اندر قطب، کتب، با یہاں پہ کھڑی ہے تو کیا ہو گیا، ایک قلقلہ ہو گیا، قلقلہ۔ اب با کے اندر 6 صفات ہو گئیں، ٹھیک ہے، قلقلہ، لین، واو اور یا ہوتے ہیں، انحراف، لام اور را ہوتے ہیں، اسی طرح تقریر، را ہوتی ہے، تفشی، شین ہوتی ہے، استطالت ضاد کی ہوتی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں اور کہیں پر با نظر نہیں آیا، با کہاں کہاں نظر آیا، جہر کے اندر آیا، شدت کے اندر آیا، استفال کے اندر آیا، انفتاح کے اندر آیا، اس کے بعد اذلاق کے اندر آیا اور قلقلہ کے اندر آیا، یعنی با کے اندر 6 صفات پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے صفات کو معلوم کرنے کا۔ آپ اسی طرح تا کو لے سکتے ہیں، سا کو لے سکتے ہیں، جیم کو لے سکتے ہیں، 29 حرفوں میں سے جو بھی حرف لیں تو آپ نے کرنا کیا ہے، ان مجموعہ جات کو یاد کرنا ہے، مجموعہ پڑھنا ہے، اس کے اندر حرف ہے تو پھر ٹھیک ہے۔
اگر نہیں ہے تو پھر اس کی ضد میں دیکھیں گے۔ اسی طرح آگے جو غیر متضادہ ہیں اس کو بھی پڑھ لیں گے جلدی جلدی، صفیر، قلقلہ، لین، انحراف، تقریر، تفشی، استطالت، دیکھیں گے اگر ان میں کوئی حرف ہے تو ٹھیک ہے وہ صفات آ جائے گی، اگر نہیں تو پھر کیا ہے وہ صفات نہیں ہوں گی، لیکن ہر حرف کے اندر 5 صفات ضرور پائی جائیں گی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ آج کا سبق سمجھ آیا ہوگا، جس کے اندر میں نے آپ کو صفات کے معلوم کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔